الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، اور وہ گھر بہت بابرکت ہے، مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور سب کی ہدایت کا مرکز ہے، سب کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بہت واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ بیت اللہ کو انسانی تاریخ کے اندر یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس کو یہ تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے تعمیر ہونے والی جگہ، سب سے پہلا تعمیر ہونے والا گھر وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کی صریح آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر ہوئی، تو آپ نے فرمایا بیت اللہ کی۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا بیت المقدس، المسجد الاقصی۔ بیت اللہ کے 40 سال بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ بہرحال بیت اللہ کو یہ تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ سب سے پہلے تعمیر ہونے والا گھر ہے۔ اب بیت اللہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا ہے تاریخ کے اندر، اس میں تاریخی روایات میں اختلاف ہے۔ 4 مرتبہ اس کا تعمیر ہونا یہ تاریخی لحاظ سے سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ 4 مرتبہ تو اس کی تعمیر یہ تمام تاریخی روایات سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تعمیر ہوا ہے یا نہیں، اس میں پھر اختلاف ہے مؤرخین کا۔ جن 4 جگہوں پر اتفاق ہے ان میں سے پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس کا تذکرہ تو قرآن کریم نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی، اور یہ مقام ابراہیم بھی اسی کی یادگار ہے۔ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اسی کی یادگار یہ مقام ابراہیم ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ سب سے پہلی تعمیر اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر کی تھی، وہ تعمیر اس کی جو کی گئی تھی، اس کا جو لمبائی تھی اس کی وہ اتنی تھی جتنی انسان کا قد ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ بیت اللہ کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اس کی کوئی چھت نہیں تھی، اور وہ یوں چوکور بھی نہیں تھا، جس طرح چوکور ہے بیت اللہ ابھی، اس طرح چوکور
نہیں تھا. یہ جو حتیم کا حصہ ہے جو دیوار لگائی گئی ہے گول، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. یہ سارا ایریا تو نہیں جہاں دیوار لگائی گئی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ یوں ایک جانب سے گولائی میں تھی، بیت اللہ ایک جانب سے گولائی میں تھا. اب جس طرح چوکور ہے اس طرح چوکور نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی تعمیر چلتی رہی اسی طریقے سے، اور بیت اللہ کے 2 دروازے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. ایک اس کا شرقی دروازہ تھا جو ابھی جو دروازہ ہے، ایک اس کا مغربی دروازہ تھا، یعنی اس کے سامنے دروازہ تھا. ایک سے داخل ہوتے تھے لوگ اور دوسرے سے نکلتے تھے. 2 دروازے تھے اس کے، جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے. آپ نے فرمایا باب شرقی و باب غربی، ایک دروازہ اس کا مشرقی تھا، ایک دروازہ اس کا مغربی تھا. تو ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے لوگ، دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے. اور تیسری ایک بات اس میں یہ تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ بالکل زمین سے ملا ہوا تھا. جس طرح آج بہت بلند ہے بیت اللہ کا دروازہ، بغیر سیڑھیوں کے کوئی نہیں جا سکتا بیت اللہ میں، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ بالکل زمین سے ملا ہوا دروازہ تھا، مشرقی دروازہ بھی اور مغربی دروازہ بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اس کی صفائی بھی کی، اس کی ساری چیزوں کے انتظامات بھی سنبھالے، اس کا خیال بھی کرتے تھے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 35 سال تھی، یعنی نبوت ملنے سے 5 سال قبل، تو بیت اللہ کے اندر یہ بیت اللہ پر یہ اس وقت سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا تھا. اور ان کا دستور یہ تھا کہ وہ ایک کپڑا چڑھاتے تھے، ایک غلاف، پھر اس کو اتارتے نہیں تھے. اگلے سال دوسرا غلاف چڑھا دیا کرتے تھے، اس سے اگلے سال تیسرا غلاف، اس سے اگلے سال چوتھا غلاف. اس طرح وہ غلاف اس پر جمع ہوتے رہتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا غلاف چڑھانے کا بیت اللہ پر، اور یہ ایک طرح کی تعظیم کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو 35 سال کا میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو جب تعمیر شروع ہوئی اس وقت کی عمر ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے عرب لوگ یہ آج بھی کرتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے دھونی دینا کسی چیز کو، آپ خوشبو والی کوئی لکڑی، عود والی کوئی لکڑی آپ اس کو انگاروں کے ساتھ رکھیں تو اس سے خوشبو جو پھوٹتی ہے اس کے ذریعے، جیسے ہمارے ہاں اگربتی ہوتی ہے اس ٹائپ کا سمجھ لیں. تو اس طریقے سے بیت اللہ کو وہ دھونی دیا کرتے تھے تاکہ بیت اللہ کے اندر خوشبو ہو. تو اسی طرح کوئی خاتون اس کی وہ انگارے اور آگ لے کر آئی تاکہ اس کی خوشبو کے لیے کوئی بندوبست کر سکے، تو اس سے وہ آگ بیت اللہ کے جو غلاف تھے ان کے اندر لگ گئی. اور ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ ایک غلاف نہیں تھا، بہت سارے ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ آگ بہت زیادہ بھڑکی، بہت زیادہ تیز ہوئی، اور اس سے بیت اللہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 35 سال کے قریب تھی، اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا مکہ مکرمہ میں، اور اس سیلاب نے بیت اللہ کی دیواروں کو مزید کمزور کر دیا. بہت زیادہ یعنی کمزور ہو گئی وہ دیواریں، اور خطرہ تھا کہ بس منہدم ہو جائیں گی. تو قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کو ازسر نو تعمیر کرتے ہیں. ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس بیت اللہ کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، لوگ ہمارا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، ہم بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، اس وجہ سے دنیا میں جہاں جاتے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس کو ازسر نو تعمیر کرتے ہیں. اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو بیت اللہ قدیم، جو بیت اللہ کی عمارت ہے، اس کو شہید کون کرے گا؟ ظاہر ازسر نو تو وہی تعمیر کر سکے گا جب پہلی عمارت کو شہید کیا جائے، دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے. اب اس میں عرب لوگ بہت ڈرنے لگے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بہت احترام والا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، تو اب اس کو گرائے گا کون؟ تو
جو ولید ابن مغیرہ، جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ولید، انہوں نے کہا ان سے، قریش والوں سے، عرب سے، کہ تم جو بیت اللہ کو شہید کرنے جا رہے ہو، تم اصلاح کی نیت سے کر رہے ہو یہ کام یا فساد کی نیت سے کر رہے ہو؟ یعنی تم کوئی اچھا کرنا چاہتے ہو، تمہاری نیت کوئی خراب تو نہیں ہے؟ تو جب اچھی نیت ہے تمہاری، اور ظاہر عرب ابرہہ کا وہ واقعہ دیکھ چکے تھے، ابرہہ کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا تھا تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا تھا، یہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ تو ولید ابن مغیرہ نے ان سے کہا کہ تم تو اچھی نیت سے اس کو شہید کر رہے ہو کہ تم اس کی اچھی تعمیر کر سکو، لہٰذا اس میں کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے ڈر رہے تھے اور ظاہر معاملہ بھی ایسا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ انہوں نے کلہاڑا لیا اور خود انہوں نے آغاز کیا، اور پھر اس کو شہید کر کے ازسر نو دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ اور چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ بہت بڑے یعنی شرف کی بات تھی، بہت بڑی بات تھی کہ کسی کو یہ موقع ملے، کسی قبیلے کو، کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر میں اس کا حصہ شامل ہو جائے، تو انہوں نے اس کام کو تقسیم کر دیا کہ مشرقی جانب میں جو کام ہے وہ یہ قبیلہ کرے گا، مغربی جانب میں جو کام ہے وہ فلاں قبیلہ کرے گا، اس جانب فلاں قبیلہ کام کرے گا، اس طریقے سے تقسیم کر دیا۔ تو ہر قبیلے نے جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو کرنا شروع کیا، بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا سارے لوگوں کے سب کے سامنے کہ بیت اللہ کی جو تعمیر کی جا رہی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، ناپاک چیز، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتا، اس لیے اس میں کسی قسم کی چوری کا یا بدکاری کا یا کسی ڈکیتی کا، کسی قسم کا حرام پیسہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس کے پاس پاک پیسہ ہے، حلال پیسہ ہے، وہ تو لے کر آئے، اور اگر حلال پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کے اندر شامل نہ کرے۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کی رقم اس کے لیے، اس کی تعمیر شروع کی۔ یہ جو حتیم کا حصہ باہر ہے، جو آج بھی باہر ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس حلال اور پاک مال ختم ہو گیا تھا۔ تو مشرکین مکہ جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کو اللہ کے گھر کا اتنا احترام اور اتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی کہ انہوں نے کہا حرام کا پیسہ تو ہم لگا نہیں سکتے، لہٰذا جتنی تعمیر ہوئی ہے بس اتنی تعمیر ہی کافی ہے، جو حصہ باہر ہے اس کو ہم باہر ہی رہنے دیتے ہیں، اس کے گرد ایک دیوار لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن چونکہ حلال مال ہے نہیں اس لیے ہم مزید اس کی تعمیر آگے نہیں بڑھاتے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو حتیم کا حصہ ہے، جو گول دیوار کھینچی گئی ہے، اس حصے کو انہوں نے بیت اللہ سے باہر رکھا کہ ان کے پاس ایسا سرمایہ، ایسا حلال اور پاک مال نہیں تھا جس سے اس کی تعمیر مکمل کی جا سکتی۔ یوں انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کی، تو بیت اللہ جیسے میں نے بتایا پہلے بیت اللہ یوں چوکور نہیں تھا، اب جب قریش نے تعمیر کی تو وہ چوکور بن گیا، اور کچھ حصہ بیت اللہ کا یہ بیت اللہ سے یعنی اس کی عمارت سے باہر ہو گیا ہے، تو وہ اب بھی بیت اللہ کا حصہ۔ جب ساری تعمیر مکمل ہو گئی، اب موقع آیا حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کا، کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو اپنی جگہ پر لے جا کر دوبارہ نصب کیا جائے، دوبارہ فٹ کیا جائے۔ اب ہر قبیلے نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی، جس کی جو ذمہ داری تھی۔ اب ان میں اختلاف ہو گیا، قبائل میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ یہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر لے جا کر کون رکھے گا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ موقع مجھے ملے، ہمیں یہ سعادت ملے، ہم یہ کام کر سکیں، ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عرب لوگ بات بات پر آپس میں لڑتے تھے، اور ان کی وہ جنگیں بڑے لمبے عرصے تک چلا کرتی تھی جب لڑنا شروع کرتے تھے۔ تو اس پر ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب
یہ کس کی ذمہ داری لگائی جائے کہ حجر اسود کو وہ نصب کرے؟ 4 دن تک ان کی اسی پر مجلسیں ہوتی رہی، میٹنگز ہوتی رہی کہ کون یہ کام کرے گا، کوئی فیصلہ ان کا نہیں ہوا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ قریب تھے اس بات کے کہ اب ان کے درمیان اس بات پر دوبارہ جنگ چھڑ جاتی کہ یہ کہتے ہیں ہم لڑتے ہیں، جو غالب آ گیا وہ یہ کام کرے گا، جس نے دوسرے کو شکست دے دی وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا. اس بات تک جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اس موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے ابو امیہ ابن مغیرہ، یہ اس وقت قریش کے سب سے بڑی عمر کے بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، سن رسیدہ تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم اپنا فیصل بنا دیتے ہیں کہ جو فیصلہ وہ کرے گا ہم سب اس کو تسلیم کریں گے. تو سب نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اگلے دن جب صبح ہوئی تو حرم میں داخل ہونے والے سب سے پہلی جو شخصیت تھی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھی. اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے سے پہلے ہی قریش پر، عرب پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ظاہر کرنا تھی. ان کو بتانا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام شخصیت نہیں، غیر معمولی آدمی ہیں. حضور کی فضیلت اللہ نے پہلے سے ثابت کرنی تھی سب پر. جب وہ داخل ہوئے تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، جتنے قبیلے تھے سب نے بیک زبان ہو کر کہا ھذا الامین رضیناہ، کہ اس امانت دار شخص پر ہم راضی ہیں. ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار شخص پر ہم سب راضی ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ورنہ دوسرے قبیلے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، یہ تو اس قبیلے کا آدمی ہے، لہٰذا ہم جو دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہرت اتنی اچھی تھی، اتنی نیک شہرت تھی آپ کی کہ تمام قبائل کے سارے لوگ بغیر کسی اختلاف کے آپ کی شخصیت پر متفق ہو گئے. اور جو ان کے الفاظ ہیں ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار پر ہم سب راضی ہیں. دیکھیں یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں کوئی خاص لفظ ذکر کر کے، دیکھیں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے امانت، ایک ہے امین. امانت جس کو آپ مصدر کہہ لیں، جڑ کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں، روٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، امانت یہ مصدر ہے. امین اس سے ایک نکلا ہوا لفظ ہے. امین کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس میں امانت داری ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا جانا، اب جانا یہ ایک مصدر ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں وہ گیا تو یہ اس سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. اسی طرح امانت ایک مصدر ہے اور امین اس سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. جب کسی اس کو کہا جاتا ہے مشتق، میں ایک اصولی بات سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی شاید مشکل سی ہے، علمی سی بات ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ لفظ امین کا لفظ نکلا ہے امانت سے. جب آپ کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہیں یا کوئی کمنٹ دیتے ہیں، کوئی تجزیہ کرتے ہیں اور کسی خاص لفظ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام یا یہ حکم اس پر جو لگایا گیا ہے یا یہ تجزیہ یا یہ تبصرہ، یہ کمنٹ جو اس پر کیا گیا ہے وہ اس کے اس عمل کی وجہ سے کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص پر ہم راضی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس امانت دار شخص پر ہم راضی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پر راضی ہونے کی وجہ حضور کی امانت تھی. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ھذا محمد رضیناہ، کہ یہ محمد ہیں، ان کی شخصیت پر ہم راضی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ھذا الامین رضیناہ، کہ اس امانت دار شخص پر ہم
راضی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کی امانت داری کی وجہ سے ہم راضی ہیں. تو یہ امین کا لفظ انہوں نے اس وجہ سے ذکر کیا. جیسے ہم اپنی عام روٹین کی کوئی زندگی یا آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی کہتا ہے بھائی فلاں آدمی فیصلہ کرے گا, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس جیسا امانت دار اور اس جیسا انصاف پسند شخص فیصلہ کرے گا تو میں کیوں قبول نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں نا یہ اتنا انصاف پسند آدمی اگر میرا فیصلہ کرے گا تو میں کیوں قبول نہیں کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا فیصلہ میں قبول اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے اندر انصاف پسندی ہے. تو جب کسی پر حکم لگایا جاتا ہے کوئی خاص لفظ بول کر, مقصد اس کا اصل وہ عمل ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت ہی اس بات سے تھی, صادق اور امین, سچا ہے اور امانت دار ہے, یہ حضور کی شہرت تھی, اور نبوت ملنے سے پہلے یہ شہرت تھی. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے, آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں اس طریقے سے کرتا ہوں. آپ نے ایک چادر منگوائی, اور چادر منگوانے کے بعد حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا, اور پھر تمام قبیلوں کے جو سردار تھے سب کو کہا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو ایک طرف سے پکڑ لے. جتنے قبائل کے سردار تھے سب نے ایک ایک کونا اس کا پکڑا, اور پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پکڑا اور اس جگہ پر لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس چادر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر رکھ دیا اور نصب کر دیا. یوں عرب کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا, جو ان کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دانش مندی سے, اپنی ذہانت سے, اپنی سمجھداری سے, عقل مندی سے بہترین موقع پر بہترین فیصلہ کر کے ان کی ساری لڑائی اور سارے اختلاف کو ختم کر دیا. اس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے دوسری مرتبہ. اب یہ جو تعمیر ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے دروس ہیں, بہت بڑی چیزیں سیکھنے کی, سمجھنے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فیصلہ فرمایا, اس سے ایک بہت بڑی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی ذہین شخصیت تھے, انتہائی عقل مند اور انتہائی سمجھدار آدمی تھے. یہ فیصلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا اختلاف کسی طبقے میں, کسی قوم میں, کسی معاشرے میں ہے اور کوئی شخص آ کر اتنی آسانی سے وہ فیصلہ کر دے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقل مند تھے, سمجھدار تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بھی عقل مند ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو بھی موقع شناس ہونا چاہیے, اس کو موقع کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بے وقوف ہوگا وہ اتنا بڑا دیندار ہوگا, جو جتنا الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا اس کو نہ دنیا کا پتہ ہوگا, نہ گھر کا پتہ ہوگا, نہ کاروبار کا پتہ ہوگا, تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہے. یعنی منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. جو بے وقوف ہے اس کو کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا, مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا, سمجھدار ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم, کہ مومن بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ہوتا ہے اور فاجر فاسق شخص چالاک ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھولا بھالا ہونے کا کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے. بھولا بھالا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی شخص دھوکہ دے رہا ہے وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ یہ فراڈ کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ یہ چیٹنگ کر رہا ہے, اس طریقے سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے, اس کو یوں باور کراتا ہے گویا مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے آپ کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی. سامنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے,
لیکن وہ اپنی ذات میں ان ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی کو صبر کہا جاتا ہے, اسی کو درگزر کہا جاتا ہے, اسی کو معاف کرنا کہا جاتا ہے, اسی کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. ایک آدمی آپ کے ساتھ غلط رویہ رکھے ہوئے ہے, آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں وہاں سے, تو آپ جو خاموشی سے گزرے اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, ایک وجہ یہ کہ آپ کو پتہ چلا لیکن آپ نے کہا اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں, چھوڑو, آپ وہاں سے گزر گئے. یہ جو حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 1 بار نہیں 10 بار ڈسا جاتا ہے. تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا, دوسری مرتبہ دیا, تیسری مرتبہ دیا, اب آپ ہر مرتبہ اس سے دھوکہ کھاتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے, وہ آپ کو بے وقوف بناتے رہیں, اور آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہ میرے ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے, اللہ والا ہونے کی نشانی ہے کہ میں بار بار دھوکہ کھا رہا ہوں, تو یہ غلط فہمی ہے. مومن آدمی بے وقوف نہیں ہوتا, مومن آدمی سمجھدار ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لست بخب ولا الخب یخدعنی, نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. لست بخب ولا الخب یخدعنی, نہ میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے, خود کسی کے ساتھ چالاکی نہ کریں, خود کسی کو دھوکہ نہ دیں, خود کسی کے ساتھ ڈیڑھ ہوشیاری نہ کریں, لیکن اتنے سادہ بھی نہ بنیں, اتنے بے وقوف بھی نہ بنیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ ہی نظر آئیں کہ دھوکہ دینا ہے تو اس کو دے دو, غلط چیز بیچنی ہے تو اس بندے کو بیچ دو, اگر چیٹنگ اور فراڈ کرنا ہے تو اس آدمی کے ساتھ کرو. اتنا بے وقوف بننا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور شریعت کی نظر میں پسندیدہ بھی نہیں ہے. تو ایک بہت اہم بات, ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر سمجھدار نہ ہوتے, ذہین نہ ہوتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ فیصلہ کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سمجھدار شخص تھے, عقل مند تھے, موقع کو سمجھتے تھے, فیصلہ کرنے کا ہنر اور فن جانتے تھے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں اس سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہم بھی, ہاں آپ کسی سے درگزر کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں, کوئی زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا آپ اس کو معاف کر دیں, پھر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی پھر معاف کر دیا, پھر تکلیف پہنچائی. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بالکل سادہ ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ اگر آپ کو سمجھتا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ خود بھی ایسے ہیں تو یہ پھر صحیح بات نہیں ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے, تو ان دونوں چیزوں میں فرق کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بدر میں ایک شاعر تھا جو قید ہو کر آیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے معافی مانگی کہ میرے بچے ہیں اور فلاں فلاں فلاں, تو آپ مجھے معاف کر دیں, آئندہ میں کبھی آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں, ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی سب قیدیوں سے فدیہ لیا تھا, پیسے لے کر قیدیوں کو چھوڑا تھا. اس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی چھوڑ دیا. احد میں یہ شخص پھر گرفتار ہوا, جب پھر گرفتار ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے کہا نہیں تھا کہ میں تمہارے خلاف دوبارہ نہیں لڑوں گا؟ تو اس نے کہا کہ اب ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں, آئندہ نہیں لڑوں گا. حضور نے فرمایا اب تیرے یہ گال یہاں سے سلامت نہیں جائیں گے, تو جا کے مکہ میں لوگوں کو کہے گا خدعت محمدا مرتين, کہ میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو قتل کرو, اور اس کے قتل کا آپ نے حکم دیا, قتل کر دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا.
بہرحال تو پہلی بات اس سے ہمیں سمجھنے کو اور سیکھنے کو یہ ملتی ہے، اور دوسری بات جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی یہ کام قریش کے حوالے کر دو، یہ بنو ہاشم کے حوالے کر دو، یہ میرے قبیلے کے حوالے کر دو، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کوئی فیصلہ، بلکہ ایسا فیصلہ کیا جس میں اجتماعیت برقرار رہے، اپنی رشتہ داری کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو ترجیح نہیں دی کہ یہ اتنا بڑا کام ہے تو ہمارا خاندان اس کو کرے، اور در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انتخاب کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ شخص اقربا پروری نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اختیار ملتا ہے، کسی کو کوئی، اس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی منصب آ جاتا ہے، تو اب پھر وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ جائز یا ناجائز، بلکہ کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی کو، چچا زاد کو، مامو زاد کو، اگر پٹھان ہے تو پٹھانوں کو، مہاجر ہے تو مہاجروں کو، پنجابی ہے تو جو اس کے قبیلے کا ہے، اس کی قوم کا ہے، اس کے خاندان کا ہے، تو کہے گا بس اس کو بھرتی کرو اس میں، چاہے اس کو یہ کام آتا ہو، چاہے اس کو یہ کام نہ آتا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو ایک ساتھ لے کر آپ چلے تاکہ اجتماعیت برقرار رہے اور قوم میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں، کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہوں، اس پوزیشن میں آئیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں، تو ہم نے بھی اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ کہیں ہم اس چیز کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دو۔ اعدلوا، ہر وقت انصاف سے کام لو۔ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ حق پر ہے، مثلا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، اس نے آپ کے اس کے ساتھ 8 قسم کے جھگڑے ہیں، 7 قسم کے جھگڑوں میں آپ حق پر ہیں، 1 قسم کے جھگڑے میں وہ حق پر ہے۔ اب دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 8 کے 8 میں حق پر ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کہیں کہ 7 میں حق پر ہوں، 1 میں یہ حق پر ہے۔ یہ اسلام کا درس ہے، اور دیکھیں یہ اسلام کی کتنی بہترین تعلیم ہے۔ اگر ہم اس پر آ جاتے ہیں، اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو لاکھوں کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، لاکھوں کیسز جو پینڈنگ ہیں، نسلوں کی نسلیں گزر گئی، یہ کیسز باقی رہیں گے۔ کیسز کیوں ہیں؟ ظاہر ہے جب کیس ہوا ہے اس کا مطلب ایک آدمی حق پر ہے، ایک غلط ہے، ایک آدمی صحیح ہے، ایک غلط ہے، لیکن کیس چل رہے ہیں، اور 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کیسز ہیں، لیکن بس اس نے کہا کہ میں نے اس پہ قبضہ کیا ہے تو یہ جگہ میری ہے، بس میری ہونی چاہیے۔ اب کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے چل رہے ہوتے ہیں، اب اس کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، اس کی محنت بھی لگ رہی ہے، اس کو دشمنی بھی پالنی پڑ رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کس کس قسم کے خطرات کا بھی سامنا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہا وہ۔ اور اسی کی وجہ سے پھر دلوں میں ظاہر محبتیں تو پیدا نہیں ہوں گی۔ آپ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں کسی کی، تو وہ آپ کے لیے محبت کے جذبات رکھے گا۔ آپ کسی پر جا کر کیس کرتے ہیں، وہ آپ سے خوش ہوگا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے دین سے دوری کی وجہ سے، اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ اسلام پر عمل کریں، یہ کیس خود ختم ہو جائیں گے۔ جو ظالم ہے وہ خود اگر کہہ دے کہ میرا حق ہی نہیں ہے، میں پیچھے ہٹتا ہوں، تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استفت قلبک البر مطمئن الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ آپ نے فرمایا گناہ کا کام وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ جب تمہارے دل میں کسی کام کے بارے میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اس کا مطلب یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو کھٹکا پیدا ہوا ہے، یہ کھٹکا جو پیدا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم حق پر نہیں ہو۔ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے دل میں یہ کھٹکا پیدا نہیں ہوتا۔
تو اب بہت سارے مسائل لوگ پوچھنے آتے ہیں، دارالفتاء میں بھی آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، مثلا دو فریق ہیں، جھگڑا ہے ان کا، کوئی مسئلہ ہے. اب ایک فریق آئے گا، وہ کوئی پوری ایک صورت بنائے گا، کوئی مسئلہ لکھے گا، سوال بنا کر دارالفتاء میں جمع کروا دے گا. اب اس میں وہ ساری وہ چیزیں ذکر کرے گا جو اس کے فائدے کی ہیں. اب دیکھیں یہ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اب اپنے فائدے کی ساری چیزیں ذکر کرے گا، جہاں جہاں پر اس کی کوئی خامی ہے وہ اس سوال میں لکھے گا نہیں، جا کے دارالفتاء میں جمع کروا دے گا. اب مفتی غیب کا علم تو رکھتا نہیں ہے، مفتی تو اس سوال کا جواب دے گا جو سوال اس کے پاس آیا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں، پورا سوال پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس مسئلے میں تو یہ آدمی حق پر ہے. وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو سوال تحریر کیا گیا ہے اس سوال میں یہ آدمی حق پر ہے. وہ پھر آ کر لوگوں کو دکھاتا ہے فلاں جامعہ نے، فلاں دارالعلوم نے میرے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فلاں مدرسے کا فتویٰ ہے کہ یہ حق پر ہے. اب وہ یہ چیز، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کی زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں، اگر میں کسی کے بارے میں اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ ناحق پر ہے، تو میری یہ بات یاد رکھنا کہ وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. میں نے جو فیصلہ کیا حضور نے فرمایا یہ تو میں نے ظاہر کو دیکھ کے کر لیا. اب کسی کی زبان تیز ہے، کسی کا وکیل تگڑا ہے، کسی کا وکیل کمزور ہے، عدالت نے فیصلہ دے دیا، مفتی نے فتویٰ دے دیا، لیکن آپ کا دل آپ کو یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ نہیں تم ظالم ہو، تو یاد رکھنا مفتی کے اس فتوے کی وجہ سے یا قاضی کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ہم اس میں خوش ہو جاتے ہیں کہ مفتی نے فتویٰ دے دیا ہے اور خود یہ بات جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، ہم ناحق ہیں. یہ جانتے بوجھتے اس بات سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ مفتی کا فتویٰ ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی فیصلہ کر لوں تمہاری زبان کی تیزی کی وجہ سے، لیکن تمہیں پتا ہو کہ تم حق پر نہیں ہو، تو میرے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو مفتی کے فتوے سے کہاں حلال ہو جائے گی، قاضی کے اور جج کے فیصلے سے کہاں وہ چیز حلال ہو جائے گی. تو دوسری بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے بناء کعبہ سے، وہ یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ انسان انصاف پسندی سے کام لے، اقربا پروری کا شکار نہ ہو. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اہل ہے، اس میں صلاحیت ہے اور وہ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، تو شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ بھائی کو کسی صورت میں بھی آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں دینی. اگر وہ اہل ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے آپ بھائی کو تجویز کر لیں، بھائی کو سلیکٹ کر لیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی میرٹ پر پورا اترتا ہے، آپ کا بھائی، آپ کا چچا زاد میرٹ پر پورا نہیں اترتا، لیکن آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں صرف اپنی رشتہ داری کی وجہ سے. اب ہمارے ہاں جو نظام بگڑا ہوا ہے، کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے تو بگڑا ہوا ہے کہ جس کی حکومت آتی ہے وہ اپنے سیاسی کارکنوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیتا ہے. جس صوبے میں جس کی حکومت ہوگی اس صوبے میں اس سیاسی جماعت کے کارکن بھرتی ہونا شروع ہوں گے، دوسری سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جب میرٹ کی بنیاد پر سلیکشن نہیں ہوگی تو کہاں سے ملک ترقی کرے گا، کہاں سے ملک آگے بڑھے گا، کہاں سے ہم کوئی اپنی ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل؟ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ ایسے آدمی کو گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں گاڑی کی ڈرائیونگ کے لیے، اس کو گاڑی چلانا ہی نہیں آتی، تو ظاہر ہے پھر کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا، کبھی حادثہ ہوگا، کبھی کوئی پریشانی ہوگی، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی. آپ نے اس پریشانی سے بچنا ہے، اس کا آسان حل یہ ہے میرٹ کی بنیاد پر سلیکشن کر کے اچھے ڈرائیور کو گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دو، ساری پریشانیاں آپ کی جو تھی وہ ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو دوسری چیز جو اس سے سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں اپنی ذاتی سطح پر، ذاتی حیثیت میں، کہ ہمیشہ انصاف پسند انسان بننے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز جو لکھی ہے علماء نے، اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے
کہ خیر کے کام میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرے. ایک خیر کا کام ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں اکیلے بھی کر سکتا ہوں, لیکن آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں کرتا یہ کام, بلکہ 10 اور بندوں کو ساتھ ملا لیتا ہوں. اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, یہ سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. آپ اگر زندگی میں یہ کام کرتے ہیں نا, ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام اس سے ہو نہیں رہا تھا تو مجھے ملا لیا اس نے ساتھ. یعنی بعض کام بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے اکابر کو دیکھا ہے, ہمارے جو بڑے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر دکھنے میں بہت معمولی سا ہوتا ہے اور وہ خود بڑی آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں, لیکن وہ صرف اس وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو کہتے ہیں یا دوسرے آدمی کو اس میں شریک کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایک اچھا کام ہے, اس میں اس کا حصہ ہو جائے گا, اور سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ احسان اس شخص کا ہوتا ہے جس نے آپ سے وہ اچھا کام کروایا ہے, آپ کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکل لائف میں, ہمارے جو بڑے ہیں ہم نے بہت سارے مقامات پر ایسے دیکھا ہے کہ بہت معمولی سا کام ہوگا دکھنے میں, شرعی لحاظ سے نہیں. معمولی ہونے کا مطلب یہ کہ وہ 2 منٹ میں وہ کام ہو سکتا ہے, یہ 50 روپے میں یا 100 روپے میں وہ کام ہو سکتا ہے, لیکن وہ خود کرنے کے بجائے دوسرے کو کہیں گے, تیسرے کو, 1-2 کو بھی نہیں, کئی لوگوں کو اس میں شریک کریں گے کہ سب کا حصہ ہو جائے اس میں. تو ہم جب کسی نیک کام میں حصہ لیں, کسی کے ذریعے بھی لیں, تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یار یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. مثال کے طور پر آپ مسجد میں چندہ دے رہے ہیں, آپ 10 روپے چندہ دے رہے ہیں, 20 روپے دے رہے ہیں, 5 روپے دے رہے ہیں, 1 روپے دے رہے ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں نے مسجد پر احسان کیا ہے, بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میرے 10 روپے مسجد میں لگ گئے, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا, کسی اچھے کام میں لگ جائے گا, جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے سب کا ثواب مجھے بھی ملے گا. تو اچھے کاموں میں, اور اسی سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے کاموں میں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے. آپ صدقہ دے رہے ہیں, آپ اپنے چھوٹے بچے کو کہیں بیٹا یہ لیں اور یہ فلاں آدمی کو دے کر آ جائیں, اس کو طریقہ سکھائیں. اب آپ جا کر خود دیتے تو آپ کو ثواب مل جاتا, آپ نے اپنے بچے کو دیا تو آپ کے بچے کی عادت بھی پڑ گئی, اگر وہ بالغ ہے تو اس کے حصے میں اس کا وہ ثواب بھی آ گیا کہ اس نے صدقہ کر دیا. آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو نماز پڑھنے آپ اس کو ساتھ لے کر آ گئے, کسی دوست کو ساتھ لے کر آ گئے, بیان سننے آ رہے ہیں کسی دوست کو پکڑ کے ساتھ لے کر آ گئے. اب آپ کسی کو اگر بیان میں آپ نے بٹھایا تو کل وہ آپ پہ احسان کرے گا, تمہاری وجہ سے میں بیان میں بیٹھا تھا. چاہیے یہ تھا کہ آپ اس پر احسان جتلانا نہیں چاہیے, لیکن حق اس کا بنتا ہے جس نے آپ کو دعوت دی ہے. تبلیغی ہمارے جو بھائی ہیں وہ جاتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے آ جاؤ, سے روزہ لگا لو, اللہ کے راستے میں وقت لگا لو, تو وہ جو 24 گھنٹے لگاتا ہے وہ اس امیر صاحب پہ احسان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے سے روزہ لگایا ہے. یہ آپ کا امیر صاحب پہ احسان نہیں ہے, امیر صاحب کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے اتنی کوشش کی, اتنی محنت کی, آپ کے پاس آیا اور آپ کو خیر کے اس کام میں شریک کیا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں, ایک مثال نہیں ہے. تو ہم ذاتی طور پہ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو اچھے کاموں میں اپنے ساتھ شریک کریں, اپنی اولاد کو بھی, اپنی بیوی کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, والدین کو بھی, اور دوستوں کو, پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, سب کو کوشش کریں کہ خیر کا کوئی کام ہے تو اس میں ان کو شریک کیا جائے. اور جو شریک ہو رہے ہیں وہ اس نیت سے شریک ہوں, اس نیت سے شریک ہوں کہ یہ میری سعادت مندی ہے, میرے لیے خوشی کی بات ہے, میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میرا اس میں حصہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں اگر یہ کام ہونے لگ جائے, اب یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں سیرت سے, اصل تو ہے سیرت پر عمل کرنا. ہم یہ کوشش کریں کہ اب آئندہ کے بعد اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں, اپنے ذہن میں بھی رکھیں, دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ بھائی پہلی کوشش ہماری ذاتی یہ ہونی چاہیے کہ نیکی کے کام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حصہ دار بنائیں.
شریک بنائیں. اور اگر ہمیں کسی نے شریک بنایا ہے, ہمیں کسی نے نیکی کے کام میں حصہ دار بنایا ہے, تو ہم دل ہی دل میں اس کے شکر گزار رہے ہیں. تو اگر اس طرح کا ماحول ہمارے ہاں پیدا ہو جاتا ہے, جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر میں سارے قبائل کو شریک کیا. آپ یہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے کہ 3 قبیلے اٹھا کر یہ کام کر لیں, 2 قبیلے کر لیں, فلاں قبیلہ کر لے, لیکن آپ نے سب کو شریک کیا, اور اسی سے ایک اچھا فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ سارے اس سے خوش بھی ہو گئے, سب کے مسائل بھی اس میں حل ہو گئے. یہ وہ تیسرا درس ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس طریقے سے ہوئی, اور اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 35 سال تھی, یعنی نبوت ملنے سے 5 سال قبل کا یہ واقعہ ہے. یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی دوسری مرتبہ. بیت اللہ کی تعمیر تیسری مرتبہ ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو شام کے اندر تو یزید کی حکومت تھی, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں خلافت قائم کی تھی مکہ مکرمہ میں, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو یزید کی جو فوج تھی انہوں نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, اور شام کی طرف سے مکہ مکرمہ پر انہوں نے حملہ کیا, جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے. تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کی فوجیں جب آئیں تو انہوں نے پھر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا, اور بیت اللہ پر منجنیق کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے پتھر برسائے اور بہت اس طرح کا حملہ کیا, جس کی وجہ سے بیت اللہ میں آگ بھی لگی, اور جس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں منہدم بھی ہو گئیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری چیز دیکھی, چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہاں خلافت قائم کی تھی مکہ مکرمہ میں اپنی, تو اگلے سال جب لوگ حج پر آئے, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں, آیا میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کروں؟ اس کی دیواریں بہت بوسیدہ ہو گئی ہیں, اس میں آگ لگ گئی تھی ساری. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اس کو تعمیر کر لیں, کچھ نے کہا کہ نہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی تھا تو ایسا ہی رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مشورہ کر لیا ہے, اب میں استخارہ کروں گا, اور جو میرے اللہ نے دل میں ڈال دیا میں اس پر فیصلہ کر دوں گا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ اثر نو تعمیر کروں گا, اور انہوں نے بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر تعمیر کیا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا. یعنی یہ حتیم کا حصہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا, اور مکمل ان بنیادوں پر اس طریقے سے اس کو بنایا. بیت اللہ کا جو دروازہ اوپر ہے اس کو نیچے کر دیا, زمین سے ملا دیا. بیت اللہ کا ایک دروازہ تھا, 2 دروازے اس میں بنا دیے. جو بنائے ابراہیمی تھی اسی پر دوبارہ اس کو بنا دیا. اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ بیت اللہ اس طریقے سے بنے. اب یہاں یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے, ہمیں زندگی میں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ بیت اللہ ابھی جس طرح بنا ہوا ہے, جس حیت پر بنا ہوا ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تو اتنی استطاعت تھی, اتنا سرمایہ آپ کے پاس تھا کہ آپ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرواتے, اور ان بنیادوں پر کرواتے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. اس کا جواب اس حدیث میں ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لولا ان قومکی حدیث عہد بجاہلیت لامرت بالبیت فہدم وادخلت فیہ ما اخرج منہ والزقته بالارض وجعلت له بابین. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ اگر تمہاری یہ قوم ابھی تازہ تازہ مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں حکم دیتا کہ بیت اللہ کو شہید کیا جائے,
پھر میں اس کو دوبارہ اسی طریقے کے مطابق بناتا جس طریقے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اس کا دروازہ میں زمین کے ساتھ ملا دیتا, میں اس کے 2 دروازے بناتا اور حتیم کے حصے کو بیت اللہ میں داخل کرتا. لیکن چونکہ یہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس پیغمبر نے بیت اللہ کو منہدم کر دیا, بیت اللہ کو شہید کر دیا. اس کی وجہ سے ان میں انتشار پیدا ہوگا, فتنہ پھیلے گا, اور ممکن ہے کہ کوئی آدمی اسلام سے ہی پھر جائے کہ بھائی یہ کیسا پیغمبر ہے جس نے بیت اللہ کو گرا دیا. اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اب دیکھیں اس سے ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے, پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا حجر اسود رکھنے کا, اور اس حجر اسود کے رکھنے میں فیصلہ آپ نے کیا اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے. اجتماعیت کو برقرار رکھا تاکہ لڑائی نہ ہو. اب دوسری مرتبہ حضور کو اختیار ملا تو آپ اس کو اثر نو تعمیر کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اس کو اثر نو تعمیر اس لیے نہیں کیا تاکہ اجتماعیت برقرار رہے, تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاکم تھے, آپ بادشاہ تھے, آپ پیغمبر تھے, آپ یہ کام کر سکتے تھے. آپ کے پاس یہ قوت, دینی لحاظ سے بھی آپ کو اجازت تھی اور آپ کے پاس دنیاوی لحاظ سے قوت بھی تھی. لیکن اس سب کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو انتشار اور فتنے سے بچانے کے لیے یہ کام نہیں کیا. تو دونوں چیزوں میں ہمیں جو قدر مشترک ملتی ہے, جو کامن چیز دونوں میں ملتی ہے, وہ کیا ہے؟ اجتماعیت. امت کو ایک پلیٹ فارم پہ, ایک جگہ پہ جمع رکھنا, انتشار سے امت کو بچانا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کسی مستحب کام کی وجہ سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کام کرنا فرض نہیں تھا, مستحب تھا, لیکن آپ نے یہ مستحب کام چھوڑا امت کی اجتماعیت کے لیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے کسی مستحب کام کی وجہ سے کسی طبقے میں انتشار پیدا ہوتا ہو, اختلاف پیدا ہوتا ہو, فتنہ پیدا ہوتا ہو, ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس مستحب کام کو چھوڑ دیں اور امت کو ایک ساتھ یکجا اور متحد اور متفق رکھیں. تو ہم بھی اپنی زندگی میں, اپنے گھر کی زندگی میں بھی, باہر کی زندگی میں, اس طرح کے واقعات ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. مثلا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کام اس طریقے سے ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہوگا تو بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ کام اس طریقے سے کروں گا گھر میں تو یا میرا بیٹا مجھ سے لڑ پڑے گا, یا ہمارے خاندان والے مجھ سے لڑ پڑیں گے, یا خاندان میں کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں گے, اور وہ کام فرض واجب نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے فرض کام کرنا چھوڑ دیں, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ ابو ناراض ہو جائیں گے, یا مسجد جا رہا ہوں تو امی ناراض ہو جائے گی, یا داڑھی رکھ رہا ہوں تو فلاں ناراض ہو جائے گا. ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا, فرض چیز کی بات نہیں کر رہا, مستحب عمل کی بات کر رہا ہوں. مستحب عمل کو اس وجہ سے چھوڑ دینا بہتر ہے کہ اگر اس مستحب عمل کی وجہ سے کہیں فتنہ گھر میں پیدا ہوتا ہو, محلے میں پیدا ہوتا ہو, معاشرے میں پیدا ہوتا ہو, امت میں پیدا ہوتا ہو, ایسے مستحب کام کو چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی تھی کہ یہ حضور کی خواہش تھی کہ اس کو دوبارہ ان بنیادوں پہ تعمیر کیا جائے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, اور بیت اللہ کی دیواریں کمزور بھی ہو گئی تھیں. تو انہوں نے کہا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کی تکمیل کرتا ہوں. انہوں نے بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا اور انہی بنیادوں پر اسی صورت میں بنایا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ بیت اللہ کی تیسری تعمیر تھی. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے حجاج کے زمانے میں, جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا جو بادشاہ تھا, خلیفہ تھا, کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی طرف سے بیت اللہ میں یہ اضافے کیے ہیں, اس کی 2 دروازے بنا دیے, دروازے کو نیچے کر دیا ہے بیت اللہ میں اور حصے کو. ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی, عبد الملک بن مروان کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر یہی تھی جو انہوں نے بنائی ہے.
تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اس کو دوبارہ اسی صورت پر بنا دیں جس صورت پر اس کو قریش نے بنایا تھا. تو دوبارہ اس کو شہید کر کے اس طرح بنایا گیا جس حالت میں بیت اللہ آج ہے. پھر ہارون الرشید کے دور میں ہارون الرشید نے یہ کہا کہ میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ اس طرح بناتا ہوں جس طرح عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے پاس آئے اور ان کو کہا خدا کے لیے اللہ کے گھر کو کھلونا نہ بناؤ. ہر بادشاہ آئے گا اور وہ کہے گا میں بیت اللہ کو یوں بناتا ہوں, دوسرا کہے گا یوں بناتا ہوں. ہر زمانے میں لوگ بیت اللہ کو شہید کرتے رہیں گے, بناتے رہیں گے, اس کی عظمت ہی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو اس پر ہارون الرشید نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھیڑتا. تو وہی تعمیر اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے. خلافت عثمانیہ میں جب بہت زیادہ سیلاب وغیرہ آئے تھے, تقریباً 1040 ہجری میں, تو اس وقت جو سلطان مراد رابع جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے, اس وقت اس کی کچھ تعمیر میں کچھ دیواروں میں کہیں کہیں کوئی دراڑیں آ گئی تھی. انہوں نے اس کی دراڑیں وغیرہ صحیح کر کے اس کو ٹھیک کیا, لیکن دوبارہ اس کو تعمیر نہیں کیا. تو یہ پھر وہی بنا چلی آ رہی ہے جو عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے جو کروائی تھی, وہی تعمیر آج تک چلی آ رہی ہے. تو یہ جو بیت اللہ کا باہر کا حصہ ہے حتیم کا, یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر طواف کرتا ہے تو طواف حتیم کے باہر سے کرنا ہوگا, اس لیے کہ طواف بیت اللہ کے ارد گرد کیا جاتا ہے اور حتیم کا جو کچھ حصہ ہے یہ بیت اللہ کے اندر ہے. اگر آپ حتیم کے اندر سے طواف کریں گے اس کا مطلب آپ نے بیت اللہ کے پورے بیت اللہ کے گرد طواف نہیں کیا. اس لیے طواف ہمیشہ حتیم کے باہر کیا جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کا گھر تھا, اللہ اس کو اسی طرح بنا سکتے تھے کسی کے ذریعے بھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. آخر کیوں حتیم کے حصے کو باہر رکھا؟ علماء نے بڑی عجیب حکمت لکھی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں بیت اللہ کا دروازہ تو کسی کسی کے لیے کھلتا ہے. کوئی بادشاہ ہوگا, کوئی وزیر ہوگا, کوئی ملک کا صدر ہوگا, کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلے گا. ہمارے لیے کون بیت اللہ کا دروازہ کھولے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا کچھ حصہ باہر رکھ دیا ہے کہ ہر غریب اور امیر آدمی بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھ سکے. یہ فضیلت اللہ نے ہر انسان, ہر مسلمان کو دے دی ہے. آپ کا جی چاہتا ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا, جائیں حتیم میں نماز پڑھیں. آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی. یہ اللہ کی بہت بڑی اس کے اندر حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی. تو یہ تو بیت اللہ کی تعمیر کے 4 وہ تاریخی دور تھے جن تاریخی ادوار میں بیت اللہ کی 4 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی روایات آتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, اور بھی روایات ہیں, لیکن وہ ساری روایات ضعیف ہیں. وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ 4 روایات بالکل متفق علیہ ہیں. ان ساری باتوں کے بعد ایک اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں, بیت اللہ کا ہم طواف کیوں کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بت پرستی سے منع کرتے ہیں, خود تو آپ پتھر کا طواف کرتے ہیں, خود جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں. جب یہاں کسی کو کہا جاتا ہے نا مزاروں پہ سجدے نہیں کریں, مزاروں کو چومیں نہیں, تو کہتے ہیں آپ حجر اسود کو تو جا کے چومتے ہیں, بیت اللہ کا تو آپ طواف کرتے ہیں. تو دیکھیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. بیت اللہ کا طواف جو ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اس مسجد کا ہم طواف نہیں کرتے, اور اگر کوئی اس مسجد کا طواف کرے گا اس کو ثواب سمجھے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ بدعت ہے. یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور اس کے مقدس ہونے میں بھی کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مسجد بہت مقدس ہے. لیکن اگر کوئی اس کے گرد 7 چکر لگانا شروع کر دے, آپ کیا کہیں گے؟ اچھا کام کر رہا ہے؟ نہیں, اچھا کام نہیں کر رہا. بیت اللہ کے مسجد کے مقدس ہونے میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا طواف کرنا جائز نہیں, اس لیے کہ اس کے طواف کا حکم نہ ہمیں اللہ نے دیا ہے, نہ کہیں حدیث سے ثابت ہے, نہ سنت سے ثابت ہے. تو اسی طرح آپ نہ کسی مزار کا طواف کر سکتے ہیں, نہ کسی مزار کو چوم سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دیا ہے. جب حجر اسود کو چومتے تھے
تو فرماتے تھے انک حجر لا تضر ولا تنفع. حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا ہے, میں کبھی زندگی بھر تجھے نہیں چومتا. تو حجر اسود کو جو ہم چومتے ہیں, کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے نہیں چومتے کہ حجر اسود ہمیں کوئی فائدہ دے گا یا حجر اسود ہمیں کوئی نقصان دے گا, نہ ہم حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں. حجر اسود کو ہم چومتے ہیں صرف اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے. حضور نے کیوں چوما تھا؟ حضور نے جس وجہ سے بھی چوما تھا, ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضور نے اس کو چوما تھا, ہم بھی اس کو چومیں گے. اب یہی وجہ ہے کہ دیکھیں بیت اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کئی صحابہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر بھی اذان دی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو. اگر ہم بیت اللہ کی عبادت کرتے تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھتے ہم. اگر آپ قبروں کی عبادت نہیں کرتے تو پھر آپ اس قبر پہ چڑھ سکتے ہیں, اس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ تو جب جاتے ہیں تو پیٹھ بھی نہیں کرتے, ایسے سیدھے سیدھے الٹے الٹے ایسے ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں پیٹھ نہیں کرو قبر کی طرف. تو یہ تو ہم نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف جو ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا بیت اللہ کا جو ہم طواف کرتے ہیں, وہ ہم بیت اللہ کا نہیں کرتے, بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں اللہ کے لیے. اور اس کا ایک بڑا لاجیکل جواب بھی ہے کہ دیکھیں زمین کروی ہے, گول ہے زمین, ہر گول چیز کا ایک سینٹر ہوا کرتا ہے اور سینٹر ایک ہی ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو کس طرف پڑھیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی پہ چھوڑ دے, میں کہوں گا اس طرف رخ کریں, آپ کہیں گے اس طرف رخ کریں, یہ کہے گا اس طرف کریں, یہ کہے گا اس طرف کریں, کسی نہ کسی طرف تو رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی نا. تو کتنا اختلاف ہوگا امت میں. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک قبلے پر, ایک کعبے پر جمع کیا ہے تاکہ امت متحد اور متفق رہے. سب کا ایک ہی قبلہ ہو, سب کا ایک ہی کعبہ ہو, ایک سینٹر اللہ نے بنا دیا. آپ ایک کمپنی بناتے ہیں, اس کا آپ ہیڈ آفس بناتے ہیں, پھر اس کی برانچیں بناتے ہیں. یہ بیت اللہ مسلمانوں کا ہیڈ آفس ہے, یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ اس کی برانچز ہیں, یہ اس کی شاخیں ہیں, اللہ نے ساری دنیا میں پھیلا دی ہیں. تو ایک ہیڈ آفس ہوا کرتا ہے ہر ادارے کا, ہر کمپنی کا, اور پھر اس کی بہت ساری برانچیں ہوتی ہیں, بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنا دیا, یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اگر اللہ ایک نہیں ہوتا تو پھر کعبہ بھی ایک نہیں ہوتا, کعبے پھر 2 ہوتے یا 3 ہوتے یا 4 ہوتے, ایک کعبہ نہیں ہوتا. ایک کعبے کے گرد سارے مسلمان طواف کرتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان اپنے اس عمل سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, معبود ایک ہے, جس کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ دنیا میں ایک ہی ہے. اسی لیے سارے وہاں طواف کرتے ہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ مسلمان نہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں. بیت اللہ کے گرد جو طواف کیا جاتا ہے, حجر اسود کو جو چوما جاتا ہے, یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے, یہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے. اگر اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا کہ کسی اور طرف, اب بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جب تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, مسجد اقصی کی طرف. مدینہ منورہ آپ تشریف لائے, 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہ بالکل ایک دوسرے کا عکس ہے. مدینہ منورہ میں جب آپ ہوں تو مسجد اقصی آپ کے اس جانب ہے شمال میں, اور بیت اللہ آپ کے جنوب میں ہے, بالکل عکس ہے. پہلے آپ مدینہ میں بھی بیت اللہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے.
مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، یہ حضور کی خواہش تھی، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ حضور اسی کے لیے بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے تھے کہ شاید ابھی اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ اس طرف رخ کر لو، ابھی حکم آئے کہ اس طرف رخ کر لو، لیکن جب تک حکم نہیں آیا تھا تو مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ کو بنایا، اس لیے کہ یہی قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا مقام عطا کرتے ہیں، ایسی منزل پر، ایسے اسٹیج پر پہنچاتے ہیں کہ پھر جب وہ اللہ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، کچھ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر لیتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میری تقدیر یوں ہو تو اللہ اسی طرح بنا دیتا ہے، اور اللہ نے اس کی ہمیں مثال دکھائی کہ بیت اللہ کو قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو وہ قبلہ عطا کریں گے جو آپ کو پسند ہو۔ تو اس طریقے سے بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا، اور یہ چیز ہمیں اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہی مسلمانوں کا مرکز ہے، یہاں اللہ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، یہ ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اب حج کہیں بھی نہیں ہو سکتا، عمرہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بیت اللہ جانا ہوگا۔ اس کو اللہ نے مسلمانوں کا مرکز بنایا ہے، اور مرکز بنانے میں بنیادی درس یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان، یہ کوشش کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ امت کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ انتشار سے، فرقہ بندیوں سے، اختلافات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کوشش یہ کی جائے کہ مشترکات پر جمع ہو انسان۔ اختلافی چیزوں کو ابھارنا، بات بات پر لوگوں کو لڑوانا، انتشار پیدا کرنا، یہ کوئی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ اختلاف دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ جو چیزیں سب میں مشترک ہیں، ان مشترک چیزوں پر تو کم از کم ایک ہو جائیں۔ جو چیز ایسی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، ان چیزوں پر مشترک ہو کر امت کو ایک طرف لے کر چلے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کی، اس سے ہمیں 4 بنیادی درس ملتے ہیں، خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا درس یہ ملتا ہے کہ مسلمان ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان اقربا پروری نہیں کرتا، ایک مسلمان ہمیشہ فیصلہ میرٹ کی بنیاد پہ کرتا ہے، صلاحیت کی بنیاد پہ کرتا ہے، اہلیت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ اچھے کام میں کوشش کریں، دوسروں کو شریک کریں، اور اگر ہمیں کسی نے شریک کیا ہے تو ہم اس کے شکر گزار رہیں۔ اور چوتھی چیز سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ اجتماعیت کو ترجیح دیں، اتفاق کو ترجیح دیں، امت میں انتشار پیدا نہ کریں، تفرقہ پیدا نہ کریں، جس حد تک ہو سکے۔ ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا جن چیزوں پہ شریعت کمپرومائز نہیں کرتی، وہ تو اختلاف ہونا ہی ہے۔ کافر کافر ہے، مسلمان مسلمان ہے، یہ مطلب نہیں کہ کافروں کو بھی آپ اپنے ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ کافر ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ جن چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے ان پہ کمپرومائز کر کے امت کو ایک ساتھ متفق اور متحد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔